السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم اپنے گاؤں موسیٰ زئی شریف میں رہا کرتے تھے۔ ہم 4 افراد پر مشتمل تھے، ہم 2 بھائی اور ہمارے امی ابو۔ مجھے پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں تھی، میں سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا۔ میرے گھر والوں کو میری بہت پریشانی تھی۔ میرے بھائی اور میرے ابو مجھے بہت ڈانٹتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک مکینک کے پاس بھی دکان پر کام سیکھنے کو لگایا، لیکن میں وہاں بھی ان کا ڈانٹنا برداشت نہ کر سکا اور میری لڑائی ہو گئی۔ مجھے دکان سے نکال دیا گیا۔ ایک دن ناشتے پر میری امی نے مجھے کہا کہ ہم تم کو حافظ قرآن بنانے کے لیے گاؤں کے مدرسے میں بھیج رہے ہیں، فوراً تیار ہو جاؤ۔ ہمارے گاؤں میں یہ رواج عام تھا کہ جب بچہ بہت تنگ کرتا تو اسے گھر سے دور کسی مدرسے میں بھیج دیا کرتے۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں نے کافی احتجاج کیا مگر کوئی اثر نہ ہوا اور مجھے مدرسے بھیج دیا گیا۔ یہاں میرا کچھ دل لگ گیا۔ ہمیں پڑھنے کے ساتھ تفریح کا موقع بھی دیا جاتا تھا۔ مدرسے کا نظام ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ ہر کمرے میں 2 لڑکوں کو رکھا جاتا۔ میرا ساتھی بڑا ہی چالاک اور چاپلوس ٹائپ کا لڑکا تھا۔ میں اس کے زیادہ بولنے کی عادت سے بہت پریشان تھا۔ اس کا ذکر میں نے کئی بار مولوی صاحب سے کیا کہ مجھے اس سے الگ کیا جائے۔ ایک دن مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ اب تمہارے ساتھ سلیمان رہے گا۔ یہ بہت اچھی بات تھی کیونکہ سلمان ایک کم گو اور سنجیدہ لڑکا تھا اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا تھا۔ اوباش قسم کے لڑکے اسے بہت تنگ کرتے مگر اس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ اب جب وہ میرے ساتھ رہنے والا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں اسے یہ پوچھوں گا کہ تم اتنے خاموش اور بزدل کیوں ہو؟ سلمان مدرسے کا لائق طالب علم تو تھا ہی مگر اس کی آواز بھی بے حد پیاری تھی۔ وہ جب نماز عشاء کے بعد کمرے میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا، میں اس کی تلاوت سنتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سردیاں آنے والی تھیں۔ میری آنکھ کھلی تو سلمان اپنے بستر پر نہیں تھا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا وقت تھا، بہرحال میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے جیسے ہی سلمان کو دیکھنے کے لیے اپنے جوتے پہنے تو ایک بلی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں دوبارہ اپنے بستر پر سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سلمان وہیں موجود تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری اور سلمان کی بہت اچھی دوستی ہو گئی مگر سلمان نے ابھی تک مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک بار میں نے پوچھا تو وہ ٹال گیا۔ سلمان کئی دفعہ میرے گاؤں جا چکا تھا مگر جب میں اس کے گاؤں جانے کی بات کرتا تو وہ ہمیشہ ٹال دیتا۔ میں نے سوچا شاید وہ بہت غریب ہے اور غربت کی وجہ سے مجھے اپنے گھر نہیں لے جاتا۔ ایک رات مجھے پیاس لگی۔ میں بستر سے اٹھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سلمان پھر اپنے بستر پر نہیں تھا۔ اس کمرے میں وہی بلی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میں پھر سے ڈر گیا اور آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میں سونے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ وہ بلی سلمان کے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے میں کس وقت دوبارہ سو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب اٹھا تو سلمان اپنے بستر پر بیٹھا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا اس سے رات والی بات کا ذکر کروں مگر پھر میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد سردی زوروں پر تھی۔ میں بہت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے جگا رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی آنکھ کھولی تو سامنے سلمان کھڑا تھا۔ وہ بولا، چلو میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ میں بہت حیران ہوا۔ ایک تو آدھی رات کا وقت تھا اور سردی بھی بہت شدید تھی۔ میں نے سلمان سے کہا، یار صبح چلے جائیں گے، یہ کوئی وقت ہے گھر دیکھنے کا؟ مگر سلمان کی ضد تھی کہ ابھی چلنا ہے تو چلو ورنہ پھر کبھی مت کہنا کہ تمہارا گھر دیکھنا ہے۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے سلمان کی بات ماننی پڑی۔ ہم نے سردی سے بچنے کا پورا انتظام کیا اور مدرسے سے نکل گئے۔ ہر طرف مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلمان پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے جس طرف کا رخ کیا وہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور گاؤں کے لوگ وہاں کم ہی جایا کرتے تھے۔ میں کچھ خوفزدہ ہو گیا۔ وہاں کی پہاڑیوں کا فاصلہ مدرسے سے کافی زیادہ تھا جس کی وجہ سے میں تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ پتہ نہیں ہم کتنا سفر طے کر چکے تھے کہ ایک جگہ سلمان رکا اور پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ میں سلمان کے پیچھے ہی تھا۔ ہم نے آدھی پہاڑی عبور کی کہ سلمان اچانک رکا اور غائب ہو گیا۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔
میرے پسینے چھوٹ گئے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. میں نے اس کو آوازیں دینا شروع کی تو جواب میں مجھے اس کی آواز سنائی دی. وہ مجھے بلا رہا تھا مگر وہ کہاں تھا کچھ پتا نہیں تھا. تب مجھے اندازہ ہوا کہ آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہے. اس وقت میری نظر اس پر پڑی. سلمان کی آواز واقعی اندر سے آ رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا اس طرف سے اندر آ جاؤ. میں بہت خوف زدہ تھا. میں نے سلمان سے کہا اندر کیسے آؤں؟ یہ سوراخ تو بہت چھوٹا ہے. اس کے اندر آنا تو میرے لیے ناممکن ہے. سلمان نے کہا آنکھیں بند کر لو پھر خود ہی اندر آ جاؤ گے. جب میں نے آنکھیں بند کی اور تب کھولی جب سلمان نے مجھے کھولنے کو کہا. جب میں نے آنکھیں کھولی میری حیرت کی انتہا نہ رہی. میں ایک خوبصورت محل نما گھر میں تھا اور میرے سامنے ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی. میں اس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا. سلمان نے کہا یہ میری بہن ہے. جس بلی کو دیکھ کر تم خوفزدہ ہو جاتے تھے وہ یہی تھی. یہ بلی کے روپ میں مجھ سے مدرسے ملنے آیا کرتی تھی. ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں اور میں نے حافظ قرآن بننے کے لیے انسانوں کا روپ دھارا ہوا ہے. بعد میں اس نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملایا. اس کے امی اور ابو نے میری بہت عزت کی اور یہ بھی کہا کہ میں ان کے اور سلمان کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں. ہم کچھ دیر وہاں رکے اور صبح ہونے سے پہلے ہی مدرسے واپس آ گئے. بعد میں کئی بار میں ان کے گھر گیا اور ہر بار اس کے گھر والوں نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ محبت دی. ہر مہینے گرمیوں میں ہمیں 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی. ایک دفعہ جب 2 مہینے کی چھٹیاں ملی تو سلیمان اپنے گھر چلا گیا اور میں اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر آ گیا. گھر آ کر بھی سلمان کے بارے میں سوچتا تھا. محلے کے لڑکوں کے ساتھ میرا بالکل دل نہیں لگتا تھا. میں چاہتا تھا جلدی جلدی چھٹیاں ختم ہوں اور میں مدرسے جاؤں. ماں مجھے کہتی تھی کچھ دیر کے لیے باہر چلے جاؤ مگر میں صبح نماز کے لیے مسجد جاتا اور سارا وقت اپنے گھر میں گزارتا. آخر 2 مہینے گزر گئے. میں نے اپنی تیاری مکمل کی اور گھر سے مدرسے کے لیے روانہ ہو گیا تھا کہ سلمان سے مل سکوں. شام کو مدرسے پہنچا مگر سلمان نہیں تھا. میں نے سوچا آج پہلا دن ہے اس لیے نہیں آیا ہوگا کیونکہ اور بھی کافی لڑکے نہیں آئے تھے. مگر دوسرے دن بھی سلمان نہیں آیا. پھر 1 ہفتہ گزر گیا مگر سلمان کا کچھ پتہ نہیں تھا. مدرسے میں بھی ان کے گھر کا کسی کو پتہ نہیں تھا. جب 1 مہینہ گزر گیا اور سلمان کا کچھ پتہ نہیں چلا تو ایک دن میں نے خواب میں سلمان کی ماں کو دیکھا جو کہہ رہی تھی سلمان مر گیا ہے اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. میری اچانک آنکھ کھل گئی اور میں بہت دیر تک روتا رہا. دوسرے دن صبح سویرے میں پہاڑیوں کی طرف چل پڑا اور اس پہاڑی پر پہنچ گیا مگر وہاں ان کا کوئی سراغ نہیں تھا. میں کافی دیر وہاں سلمان کو آوازیں دیتا رہا. جب کوئی جواب نہ ملا تو تھک کر میں مدرسے واپس آ گیا. اس رات میں نے پھر اس کی ماں کو خواب میں دیکھا. انہوں نے کہا اب ہمیں تلاش مت کرنا کیونکہ اب ہم تمہارے سامنے نہیں آ سکتے اور اس پہاڑی پر بھی مت آنا ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے جنات تم کو نقصان پہنچا دیں. پھر میں نے کبھی ان پہاڑیوں کا رخ نہیں کیا. آج کافی عرصہ گزر چکا ہے. اپنے شہر کی ایک مسجد میں مسجد امام ہوں. سلمان کہاں گیا اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بات آج بھی میرے لیے ایک راز ہے. مجھے آج بھی جب کبھی سلمان کی یاد آتی ہے تو آنکھیں بھر آتی ہیں.